میں حسب معمول مسجد کے سامنے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ میری حالت کو دیکھ کر ترس کھاتے اور مجھے پیسے دے جاتے تھے۔ ان پیسوں سے میرا گزارا آسانی سے ہو جاتا تھا۔ میرے دل کی دنیا تو اجڑ چکی تھی۔ میں ہر آتے جاتے شخص کو دیکھتی کہ شاید کوئی میرا سہارا بن پائے، لیکن ہر کوئی مجھے صرف حقارت کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ بہت سے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ وہ ایک بے حد حسین اور خوبرو نوجوان تھا جسے دیکھتے ہی میرا جی چاہا کاش یہ شخص میری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن وہ خاموشی سے مسجد گیا اور واپسی پر سرسری انداز میں میرے پیالے میں 500 کا نوٹ ڈال کر واپس چلا گیا۔ اس کی اس فیاضی نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اگلے دن پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ظہر کی نماز مسجد میں ہی آ کر پڑھتا تھا۔ 3-4 دن تک یوں ہی میں اس کی جانب تکتی رہی تھی، لیکن دوبارہ وہ کبھی میری طرف نہیں بڑھا۔ میرا دل بے چین ہوتا تھا کہ کیسے اس سے بات کروں۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا، میں اس کے پیروں میں گر گئی اور بولی کہ اللہ کا واسطہ صاحب، میری مدد کرو۔ اس دنیا میں عورت کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں کے ظالم بھیڑیے مجھے کھا جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ میں رو رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ مظلومیت کے یہ ڈرامے تو میں خوب جانتی تھی۔ اس شخص نے پہلے تو مجھے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں مسلسل اس کے سامنے روتی رہی تو آخر اس نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر گاڑی میں بٹھایا۔ میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ میری جیسی لڑکیوں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا جس سے وہ مزید لٹا سکیں یا جس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ سارے راستے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاڑی ایک درمیانے علاقے میں ایک گھر کے پاس جا کے رکی۔ وہ بھی گاڑی سے اتر گیا اور میں بھی۔ وہ مجھے اندر لے آیا۔ وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے، لیکن فی الوقت میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک عورت باہر آئی۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے شخص کو سلام کیا۔ تبھی ایک آدمی بھی کمرے سے باہر آیا۔ اس کے بعد ان تینوں میں کچھ گفتگو ہوئی، جس کا لب لباب یہی تھا کہ میں یہیں رہوں گی اور میرا سارا خرچہ وہ شخص اٹھائے گا اور وہ مجھے گھر نہیں لے جا سکتا۔ یہ فیصلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، بلکہ یوں کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اسے پہلی نظر میں ہی اپنا بنانے کی خواہش کر بیٹھی تھی۔ خیر، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کے گھر میں صرف نازیہ اور اس کا شوہر رہتے تھے۔ اس کا شوہر اس آدمی کا دوست تھا، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ خیر، نازیہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی، اپنے کچھ کپڑے دیے اور کہا جا کر اپنا لباس بدلو۔ میں نہا کر کپڑے بدلے تو مجھے یوں لگا جیسے برسوں بعد میں نے اپنی اصل شکل دیکھی ہو، ورنہ اس بیکارن کے روپ میں تو میں اپنی اصل شکل بھی بھول گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نازیہ میرے لیے کھانا لائی۔ وہ میرے پاس بیٹھی تو اس نے مناسب موقع سمجھ کر اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں نے سوال کیا وہ کون ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑ گیا ہے، میرے سوال پر تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے تیار بیٹھی سارے جواب لے کر فوراً بولنے لگی۔ بہن، اس کا نام سالار ہے۔ یہ بہت اچھا، بہت نیک انسان ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو بے حد امیر بھی ہے۔ یہ بہت غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کی اپنی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہے، اس لیے تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے کہ اس پر کوئی بات نہ بن جائے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نازیہ کو بولنے کا بہت شوق ہے، اور میں یہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہ زیادہ بولنے والے لوگ کم عقل ہوتے ہیں، انہیں اعتماد میں لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں اپنی پچھلی کہانی کو فراموش کر کے آگے سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ 3-4 دنوں میں نازیہ کو میں نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور پھر ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اپنے دکڑے رو رہی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہی وقت ہے نازیہ کو سالار سے متعلق بات کرنے کا۔ میں نے نازیہ کو کہا نازیہ، تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ نازیہ نے فوراً وعدہ کر لیا۔ تبھی میں نے اسے کہا میں بہت مجبور لڑکی ہوں، ساری زندگی بنا کسی سہارے کے رہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات پر وہ پریشان ہوتی بولی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر میں کیا کر سکتی ہوں اس سب میں؟ تب میں نے کہا میں سالار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس سے اچھا جیون ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم سے چونک گئی اور بولی نہ بہن، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اور اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔
میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر آنسو گرتے رہے۔ آنسوؤں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ بہت بھولی ہے، جلد میری بات مان جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر کار میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگلے ہی روز میرے پلان کے مطابق اس نے سالار کو گھر بلوایا۔ صبا کی طبیعت خراب ہے اور اس کے لیے دوائیاں منگوانی ہیں، اور میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جائیں۔ سالار 2-3 گھنٹے میں گھر آ گیا تھا۔ نازیہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی، اور چائے میں میری ہدایت کے مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دی تھی۔ سالار نے چائے پی لی اور کہا، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ 10-5 منٹ میں ہی دوا اپنا اثر کرنا شروع کر دے گی، پھر سالار یہیں بے ہوش ہو جائے گا۔ اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ ابھی 5 منٹ ہی نہ گزرے کہ وہ وہیں سو گیا تھا۔ میں اور نازیہ اور بھاری وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں اسے ہر حال میں اپنا بنانا چاہتی تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ آج جو میں کرنے والی ہوں اس کے بعد وہ میرا ہو کر رہے گا۔ میں وہیں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھ گئی اور اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میں ایک بڑے ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ہی ان سے بے حد محبت اور پیار ملا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا لاڈ پیار زیادہ دن نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی گلی کی نکڑ میں ایک کریانے والے لڑکے کے ندیم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی تھی۔ وہ بھی میری جانب بڑی ہی مینی خیز نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ پہلے تو میں اس کی ان نظروں کا مطلب نہ سمجھ سکتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میرے دل کو اس کی یہ حرکتیں بہت اچھی لگتی تھیں، اور میں بہانے بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3-4 چکر ضرور لگایا کرتی تھی۔ تب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں بہت ڈر گئی، کیونکہ مجھے کبھی بھی کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے کہا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ نہیں، میرے ابو کو پتہ چل جائے گا، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا کہ تم ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے بہت ہی تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ جیسے ہی ابا کہیں جاتے میں فوراً اماں سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل جاتی۔ میرا اب اس کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی میری محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس مسئلے کا حل سوچتے رہے، پھر اچانک اس نے کہا کہ اس کا بس ایک ہی حل ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو اس نے کہا، ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو ایک جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ کیسے میں ندیم کو حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال والے آئے اور انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے بالکل ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ میں نے ایک رات حتمی فیصلہ کر لیا، میں صرف اور صرف ندیم کی زوجہ بنوں گی۔ اگلے روز میں نے اسے دکان پر جا کر کہا، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے مجھے آگے سارا پلان سمجھا دیا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنی تیاری کرنے لگی، اور جیسے ہی مجھے لگا اب اماں لوگ سو چکے ہوں گے، میں دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ ندیم میرا پہلے سے منتظر تھا۔ ہم دونوں وہیں سے پاس میں موجود بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے اور وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے ایک گاؤں کے علاقے میں لے آیا۔ وہاں اس کے بقول
وہ مجھے ایک کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے لے آیا تھا۔ ہم دونوں وہاں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اسے کہا ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری بات پر اس نے بڑی محبت سے میری جانب دیکھا اور بولا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اب میں تمہارا ہی ہوں، ہم بہت جلد شادی بھی کر لیں گے۔ اس کی بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ وہ ہماری پہلی رات ایک ساتھ تھی اور پہلی بار میں کسی کے اتنا قریب تھی۔ مجھے اس کے ساتھ زندگی اور بھی خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن میرے دل میں نکاح کا خیال بار بار آتا تھا۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے اور میں نے اس سے بے حد ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا ہمیشہ کی طرح، لیکن بعد میں جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور نکاح خواہ کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میرا چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا۔ وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگ گئی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ میرے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے کہ آخر وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ وہ پوری رات میں نے جیسے ہی انگاروں پر گزاری تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد تقریباً ہر دن میں اس کا ایسے انتظار کرتی رہی، لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ مالک کے مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی تھی، جو کہ میں پوری نہ کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کے آگے روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، میری منزل کہاں تھی میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک گھر سے نکل کر ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا جاتی ہیں، ان کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے۔ اور پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے بیٹھنے لگ گئی۔ مجھے کوئی اپنا محسن نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سالار کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا لیے۔ خیر انہی سوچوں میں ڈوبے کب آنکھ لگ گئی کچھ پتہ نہ چلا، لیکن صبح کو سورج اچھی طرح طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اور پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ میری آواز پر وہ حیران اور پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی بات کی خبر نہ ہو، اور سچ بھی تو یہی تھا، اسے کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ اتنے میں نازیہ اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ تب میں نے کہا اس شخص نے رات کو مجھے کچھ ایسا پلایا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر میرے ساتھ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخ و پکار سن کر نازیہ کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا گھر دیکھ کر مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی شخصیت میں اس کے رتبے اور پیسے کا رعب بھی تھا جو مجھے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ میں اس بنگلے نما گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے سالار کی امی کو بلانے کا کہا۔ چند ہی منٹوں بعد سالار کی والدہ میرے سامنے تھی۔ وہ پروقار شخصیت کی مالک خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظروں میں کئی سوالات تھے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی آپ کا بیٹا سالار، اس نے میری عزت کو ملیا میٹ کر دیا ہے، بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے تو جیسے رنگ ہی بدلنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، سالار نے میری عزت کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ ساتھ ہی میں زاروں قطار رونے لگی۔ اتنے میں سالار بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہروں کے تاثرات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور کہا کہ یہ آپ کا بیٹا، اس نے میری زندگی برباد کی ہے اور اب انجان بن بیٹھا ہے۔ شاید اس عورت کو میری باتوں پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ سالار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، اب تم صرف میری بات سنو گے اور اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو گے، ابھی اسی وقت جاؤ اور نکاح خواہ کا بندوبست شروع کرو۔ سالار ماں کے حکم کی بچہ آوری کرتے ہوئے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن ساتھ ہی وہ مجھ پر ایک کاٹدار نظر بھی ڈال گیا تھا۔ اس عورت نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور کہا کہ اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ سالار کے جس چچا کی بیٹی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے
بنا کسی بحث و مباحثہ کے رشتہ ختم کر دیا۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا لیکن سالار نہ لوٹا۔ مجھے تشویش ہونے لگی، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری طرف اپنی توجہ کم نہیں کی، بلکہ جب بھی میری طرف دیکھتی بے حد محبت اور شفقت سے۔ میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن اگلے 3 دن گزر گئے۔ جب سالار نہ آیا تو میرا دل ڈر سا گیا کہ کہیں وہ مجھے یوں ہی چھوڑ کر کہیں چلا نہ گیا ہو۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک سالار گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح خواں اور 2-3 لوگ اور بھی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ مجھے ہلکا پھلکا میک اپ اور زیورات پہنا کر سالار کے خوبصورت اور نفاست سے بھرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں اپنی اس نئی زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ بولا، یہ تمہارا حق مہر ہے۔ اور پھر اس نے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھے۔ جب میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے۔ تم نے صرف پیسوں کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اب تمہیں پیسے مل گئے ہیں تو ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں روتی پیٹتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور اس کی امی بھی چیخو پکار سن کر باہر آ گئی۔ وہ بھی حیران تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس لڑکی نے مجھ سے حقوق آرڈیننس کے تحت نکاح کیا تھا، لیکن میں اس جیسی بدکردار لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل دیا تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی ماں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر سے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، لیکن اس نے میری کوئی فریاد نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال کر گیٹ بند کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں تنہا وہاں کھڑی تھی۔ کافی دیر وہاں کھڑے ہونے کے بعد میں چلتے چلتے ایک پارک میں جا بیٹھی اور اسے یاد کر کے رونے لگی۔ میں اسے کسی طور پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ میرے سے دور ہو چکا تھا۔ کتنی دیر میں وہاں بیٹھ کر روتی رہی، مگر مجھے کوئی راہ نظر نہ آئی۔ کافی دیر بعد 7 آدمیوں کا گروہ پارک میں داخل ہوا، جنہیں رات کے اس پہر دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کہیں جاتی، وہ لوگ میری جانب بڑھے اور بولے، بہن اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ڈر گئی اور کچھ نہ بولی تو انہوں نے کہا، ڈرو نہیں بہن، ہم ساتوں بھائی ہیں اور بے فکر رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے چہرے میں بے حد مٹھاس تھی، شاید اس لیے وہ لوگ مجھے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں روتے روتے اپنی ساری رودات سنا دی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے کہ بہن تم فکر نہ کرو، ہمارے پاس ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 7 پتلے دیے اور کہا، انہیں 7 قبروں میں دفنا دو۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ بہت عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میں میرے اندر ایک بھڑک ایسی اٹھی تھی کہ میں ہر حال میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں اب ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی، میں گناہ کی راہ پر لگی تھی، وہ جو جادو کہتے تھے وہ کرتی تھی۔ میں اب ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کے بعد کئی دن تک مسلسل میں اس گھر جاتی رہی، لیکن مجھے اس کی کوئی خبر نہ ملی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے اس کی یاد بھی آتی، مگر میں چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز میں کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی معذور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں بھی اس کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ سالار تھا۔ آج اس کا رعب اور پروکار شخصیت، ہر شے مٹی میں مل چکی تھی۔ میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کر واپس بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں بس اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل ہی اس کے گھر جاؤں گی اور اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سالار کو اس کے گھر لے جاؤں گی، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کو ہی مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ اور بھی بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا جسے میں نے برباد کر دیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی، میں وہیل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور انہیں کہہ دیا کہ اس جادو کا کوئی توڑ کرو، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے، جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو آج تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا اور ہم اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتے۔ اب بہتر ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی تھی یہ لوگ میری مدد نہیں کریں گے، اس لیے میں واپس لوٹ گئی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں اگلے دن اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سالار کو دور کیا تھا، جس سے سالار بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ تب میں نے اسے اپنے کیے سارے گناہ بتا دیے اور کہا کہ سالار میرے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو ورنہ وہ مر جائے گا۔ اسے معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ اسے میری بات پر یقین آ گیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے گئی جہاں میں نے سالار کو دیکھا تھا اور میں خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ میں سالار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سالار اور اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی، جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں مر چکی ہوں، لیکن آپ سے التجا ہے کہ میری مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔